ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی. یہ ملاقات آسمانوں پر ہوئی. اس ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کے آخر پر جب مجلس برخاست ہونے لگی
تو فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نیچے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا ایک پیغام بھی دینا ہے۔ جنت کی زمین بڑی وسیع ہے، زرخیز ہے، پھل اگانے کے لیے بہترین ہے، پانی اس کا میٹھا ہے۔ اپنے امتیوں کو میرا پیغام دینا کہ وہ جنت میں شجر کاری کریں، درخت لگائیں، باغات لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنت میں میرے امتی باغات کیسے لگائیں گے، طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے ہر کلمے کے بدلے میں ان کی طرف سے جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندوں کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ وہ بھی لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور فکر بھی یہی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگیں، اللہ کے بندوں کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تعریف ہو۔ تو پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا کہ وہ دعائیں، وہ اذکار جو نبی علیہ السلام نے اپنی آل کو، اپنے اہل بیت کو، آل رسول کو، آل محمد کو سکھایا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے اسی عنوان اور موضوع کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ذکر، جو وظیفہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں پہ بتایا تھا، وہ وظیفہ زمین پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت کے، آل رسول کے ایک فرد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة۔ ان میں سے ہر کلمے کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک گھوڑ سوار تیز ترین دوڑنے والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے، 100 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے، 100 سال میں اتنا سفر ہو جائے جتنی مسافت 100 سال میں یہ گھوڑے کے اوپر سوار آدمی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے ایک درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اتنے بڑے درخت
جنت میں درخت لگانا بہت آسان ہے. ایک مہم چل رہی ہے نا شجرکاری کی، درخت لگاؤ، قوم کو سنوارو، ماحول کو بہتر کرو. دنیا میں بھی درخت لگانے چاہیے، جنت میں بھی درخت لگانے چاہیے. یہاں اچھے ماحول کی ضرورت ہے تو جنت میں بھی اچھے ماحول کی ضرورت ہے. تو جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کے بدلے میں جنت میں اللہ رب العالمین اس کی طرف سے درخت لگوا دیتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 4 درخت تو میں نے لگوا دیے، باقی آپ خود لگا لینا، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ وظیفہ بتایا اللہ کے پیغمبر نے. سیدنا عبداللہ بن عباس جو آل رسول میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے. اس کے علاوہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت کو جو اذکار سکھائے، دعائیں سکھائیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب کر دے تو میں کیا دعا پڑھا کروں، کیا مانگا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی. فرمایا اگر اللہ تجھے لیلۃ القدر نصیب کر دے، اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا معنی گیا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پھر مجھے بھی معاف فرما دے. یہ دعا صرف لیلۃ القدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس دعا کو سیکھیں. یہ دعا آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسنون دعا کے بعد. التحیات میں درود شریف کے بعد ایک دعا مسنون پڑھنے کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. عام اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. یہ بڑی بہترین، محبوب ترین، پسندیدہ ترین، عظیم الشان دعا ہے جو سیکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھی، اور سکھانے والے اللہ کے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف کر دے. اللہ ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آل رسول کو دعائیں سکھائیں، اسی طرح صحاب رسول کو بھی دعائیں سکھائیں. سلام سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی 10 کے قریب دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھتے تھے یا آپ نے صحاب رسول کو سکھائیں. ہمیں تو اکثریت کو ایک دعا یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. والدین نے سکھا دی، بس اس کے بعد زحمت ہی نہیں کی، تکلیف ہی نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 کے قریب دعائیں ثابت ہیں جو آپ درود شریف کے بعد پڑھا کرتے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. ان دعاؤں میں 2 دعائیں، ایک دعا وہ ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے صحابہ کے سردار کو یہ دعا سکھائی. صحابہ کے سردار کون ہیں بولیں اونچی آواز سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا سکھانے والا، نبیوں رسولوں پیغمبروں کا سردار ہو، دعا سیکھنے والا صحابہ کا سردار ہو، وہ دعا کتنی پیاری ہوگی، کتنی اعلیٰ ہوگی.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی او کما قال، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں نماز میں جو دعا میں اللہ کے سامنے مانگا کروں، اللہ سے کیا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا سکھائی، فرمایا اے ابو بکر نماز میں یہ دعا مانگا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ سنا، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ظلماً کثیرا ظلم بھی بہت زیادہ کر چکا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، فاغفر لی مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک بخشش کے خزانے تیرے پاس ہیں، انک انت الغفور الرحیم تو بخشنے والا بھی ہے رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اس پیاری دعا کو یاد کرنا چاہیے، جن کو یاد ہے، جن بھائیوں کو بہنوں کو، وہ اس دعا کو پڑھیں، نماز کے اندر روٹین میں پڑھیں، جس طرح رب اجعلنی پڑھتے ہیں، کبھی رب اجعلنی پڑھ لیں، کبھی اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھ لیں، اگر ٹائم ہے تو دونوں پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف کے بعد سلام سے پہلے بندے کی جو بھی پسندیدہ دعا ہے عربی زبان میں وہ پڑھنے کی اجازت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قرآن کریم سے کوئی دعا ہے، کوئی حدیث پاک سے ہے، کوئی مسنون دعا ہے، یا عربی زبان میں کوئی دعا ہے جو اللہم سے یا ربنا سے شروع ہوتی ہے، جس میں بندہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، اس قسم کی تمام دعائیں اتحیات میں درود شریف کے بعد سلام سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے دعا مانگنے کے لیے بہترین جگہ اور مقام نماز کے اندر ہے، اور بندے کی تسلی کے لیے، روحانیت کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے جو دعا مانگی ہے نماز کے اندر مانگی ہے۔ بندے نے وضو کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فرض ہیں یا سنتے ہیں یا نوافل ہیں، اور اس نماز کے اندر ہی جو دعا مانگے گا آپ خود اندازہ لگائیں وہ اللہ کے ہاں دعا کتنی جلدی قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں کثرت کے ساتھ مسنون جگہوں پر جہاں تعلیم دی گئی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا نبیوں کے سردار نے صحابہ کے سردار کو سکھائی کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے۔ اس دعا کو پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ایک دعا آل رسول اہل بیت نبوی کے فرد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی، وہ بھی سلام سے پہلے کی دعا، وہ بھی درود شریف کے بعد کی دعا، وہ دعا بھی بہت پیاری ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی اس میں بھی اللہ سے مغفرت مانگنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ مضمون یہاں بھی وہی ہے جو ادھر مضمون صدیق کو سکھایا تھا دعا میں، یہاں دعا کے الفاظ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی
ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. یہ دعا سکھائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نے یہ دعا رسول اللہ سے سیکھی، اور یہ دعا وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود پڑھا کرتے تھے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ معاف کر دے. ما قدمت و ما اخرت، میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وما اسررت وما اعلنت، جو گناہ مجھ سے چھپ کر ہوئے، جو اعلانیہ ہوئے، تمام گناہ معاف کر دے. وما اسررت، جو بھی دین کے معاملے میں مجھ سے زیادتیاں ہو گئیں کسی حوالے سے، یا اللہ وہ میری زیادتیاں بھی معاف کر دے. انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا، تو ہی پیچھے کرنے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلت دینے والا، تو ہی عروج دینے والا، تو ہی زوال دینے والا ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی کسی قسم کی عبادت کا حقدار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نظر و نیاز کا لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی منت منوتی کا حقدار نہیں ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کسی کے لیے قیام جائز نہیں ہے، کسی کے لیے رکوع جائز نہیں ہے، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں دعا کے الفاظ ایک تو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، پھر جو الفاظ ہیں ان میں مغفرت کا، معافی مانگنے کا ایسا انداز ہے کہ اس میں کسی گناہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے. یا اللہ پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دے، جو اعلانیہ ہوئے، جو چھپ کر ہوئے وہ سارے معاف کر دے، جو زیادتیاں ہوئی معاف کر دے. بچائیں پیچھے بچا کیا ہے؟ اور نماز کی حالت میں بندہ یہ دعا مانگے اور ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور اللہ اس دعا کو قبول کر لے تو بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا. اللہ ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول کو، آل بیت رسول کو، اپنے خاندان کو، اپنی آل کو جو دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. فجر کی نماز کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کے گھر آتے ہیں، یا نماز کے بعد گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر اشراق کے بعد واپس آتے ہیں، یا اشراق کے ٹائم واپس آتے ہیں، دن کافی نکل چکا ہوتا ہے. جب گھر سے باہر نکلتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، دیکھا اپنی پیاری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت میمونہ مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہیں. کافی دیر بعد رسول اللہ تشریف لائے، دیکھا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بیوی ابھی تک بھی ذکر اذکار میں مصروف ہے. تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے. نبی علیہ السلام کی بیوی مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جو باک باز خاندان اور گھرانہ تھا، جن کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں
پوری کائنات کی عورتیں تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عزت اتنی اللہ نے دی، عظمت اتنی اللہ نے دی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ عظمت اتنی زیادہ، مقام اتنا زیادہ، مرتبہ اتنا زیادہ، اس کے باوجود اللہ کا ذکر کرنے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی گارنٹی مل جائے، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، لوگ عبادتیں کرنا چھوڑ دیں، ہمیں تو جناب سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، ہمیں تو جناب اجازت مل گئی ہے۔ نہیں، اصحاب رسول کو، آل رسول کو جس طرح اللہ کی طرف سے عظمتیں ملتی تھیں، وہ عمل میں، ذکر اذکار میں، عبادات میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہیں، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ جب نبی رسول پیغمبر کی بیوی فجر کی نماز کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کا ذکر کرے تو عام مسلمان عورت کو تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن آج بڑے دکھ کی بات ہے، مسلمان مائیں بہنیں، ان کی زبان پر دنیا کے نغمے، دنیا کی باتیں، گندی باتیں، غلط باتیں، رب کی ناراضگی والی باتیں تو ملتی ہیں، سوائے چند افراد کے اکثریت اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر کی خواتین کو، اپنی بیوی کو، بچیوں کو، بہنوں کو اور خواتین کو، قریبی رشتہ داروں کو آپ پوچھیں سوتے وقت کی مصنون دعا کیا ہے؟ نہیں ہے۔ صبح اٹھنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ نہیں ہے۔ واش روم جانا ہے، باہر آنا ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی صدمہ پہنچے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی خوشی ملے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی مصیبت آئے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جسم میں درد ہو تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بخار ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ پوچھتے چلے جائیں گے، جواب ملے گا پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے سیکھا نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا۔ اللہ سے مانگیں، خود بھی مانگیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھائیں، خود بھی مسنون دعائیں پڑھیں، اپنی بیوی بچوں کو، آل و عیال کو مسنون دعائیں سکھائیں، خود بھی اللہ والے بن جائیں، اپنی بیوی بچوں کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ جوڑیں، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھرانے کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے، ذکر کرتی جا رہی ہیں، اذکار پڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میمونہ تب کی ادھر بیٹھی ہو ذکر کرتے ہوئے، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ادھر سے جانے کے بعد میں نے ایک دعا کو 3 بار پڑھا گئے اور 4 کلمات پر مشتمل وہ دعا ہے، اگر تیرے اس گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اذکار کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے، وہ 3 بار پڑھے جانے والے 4 الفاظ زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ 2 باتیں تھیں، ذکر اذکار کا شوق بھی دلانا تھا اور دعا بھی سکھانی تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا سکھائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 4 کلمات کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، ان 3 مرتبہ یہ پڑھے جانے والے کلمات کا تیرے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اذکار کے ساتھ وزن کیا جائے، یہ 3 بار پڑھے جانے والے کلمات زیادہ وزنی ہوں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں مالک کی تعریف بھی بہت زیادہ ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کوتاہی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے شریکوں سے اللہ پاک ہے۔ و بحمدہ، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ عدد خلقہ، اتنی زیادہ تعریفیں ہیں جتنی اس مالک کی مخلوق کی تعداد ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تعریف۔ ورضا نفسہ، اس کی رضا کے برابر، وزنت عرشہ، اس کے عرش کی خوبصورتی کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اس کی تعریف کے لیے جو کلمے لکھے جاتے ہیں ان تمام کلماتوں کے برابر اللہ کی تعریف میں کرتا ہوں۔ تو اس دعا کو بھی سیکھیں۔ گھنٹوں کے اذکار ایک طرف، اور یہ دعا جس نے 3 بار پڑھی اللہ اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ بندے اور خالق میں یہ فرق ہے، بندے سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، بندے سے نہ مانگو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو مالک ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں نہیں مانگتا؟ میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، کیوں نہیں مانگتا؟ مجھ سے مانگ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس مالک کا اعلان ہے۔ کسی بھی زبان میں بندہ مانگتا ہے، کسی بھی وقت مانگتا ہے، کسی بھی علاقے میں مانگتا ہے، یہ مانگنا بندے کا کام ہے۔ رب العالمین اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اس کائنات میں تقریباً 6350 کے قریب زبانیں ہیں۔ اس کائنات میں 6350 کے قریب زبانیں ہیں۔ جو بندہ جس زبان میں بھی مانگتا ہے اللہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اس کائنات میں بتائیں کوئی ایسی ہستی ہے جس کو 6350 کے قریب زبانیں آتی ہوں؟ جب زبان نہیں آئے گی پھر فریادی کی فریادی سمجھ نہیں آئے گی، جب سمجھ نہیں آئے گی پھر مشکل کشائی کیسے ہوگی، پھر حاجت روائی کیسے ہوگی، پھر اس کی فریاد کے اوپر پہنچا کیسے جائے گا، پھر اس کی پریشانی کو دور کیسے کیا جائے گا۔ یہ صرف رب العالمین کی ذات ہے جو تمام بولیوں کو اور تمام رنگوں کو، تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو جانتی ہے۔ جو جس زبان میں پکارے رب سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے اس بات کو ان آیات کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا، سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو بلوچی یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، بول انگریزی باویں فارسی چ بول، اردو سرکی یا بنارسی چ بول، ساریاں دی اللہ پکار سندا، واری واری نہیں ہوئے کو وار سندا۔ سب کی پکار کون سنتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو، کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو، پہلوں تسی بولو پسرور والے ہو، خاکی ناری چوپو بولو نور والے ہو، نہ آکے نیڑے آجو پہلوں دور والے ہو، نہ کوئی لین نہ قطار، نہ کوئی تو تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار، جدوں بھی پکارو پکار سندا، واری واری نہیں ہوئے کو وار سندا۔ ایک وقت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بے شمار لوگ اللہ سے مانگیں، اپنی اپنی زبان میں مانگیں،
مالک ایک ہی وقت میں سب کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل رسول کو جو وظائف سکھائے، جو دعائیں سکھائیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو سواری کے اوپر بیٹھنے کی دعا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار ہوئے، دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا اے امیر المومنین، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی جس پہ آپ مسکراتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقہ سیکھا ہے۔ میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر اب اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، آپ نے 3 بار تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اوپر بیٹھ گئے پھر آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹھ جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھنے کے بعد رحمت للعالمین نے مسکرا دیا۔ جب آج میں نے یہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد میں بھی مسکرایا تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول کو سکھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سکھائی۔ ایک اور دعا جو آخری دعا ہے وہ ہے کہ قنوت وتر کی دعا، وتر میں جب دعا قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہے، جو آپ کے نواسہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ دعا بھی سیکھنی چاہیے، وہ جو دعا اکثر لوگوں کو آتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت وتر میں پڑھا کرتے تھے، لہذا یہ بھی جائز ہے، لیکن اس سے اعلیٰ اور افضل وہ دعا ہے جو رسول اللہ نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی۔ اس دعا کا ترجمہ، اس بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو 5 چیزیں اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے رب العالمین جس طرح تو نے دوسروں کو ہدایت دی ہے مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ وعافنی فی من عافیت، جس طرح تو نے دوسروں کو تندرستی دی ہے مجھے بھی تندرستی عافیت عطا فرما۔ وتولنی فی من تولیت، اللہ جس طرح تو نے باقی لوگوں کو دوست بنایا ہے مجھے بھی اپنا دوست بنا۔ وبارک لی فیما اعطیت، اے پروردگار تو نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں برکتیں بھی عطا فرما۔ واقنی شر ما قضیت، اے اللہ جو تو نے میرے بارے میں سخت فیصلہ کر رکھا ہے اس سخت فیصلے کو بدل دے، مجھے اس سے محفوظ فرما لے۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، یا اللہ تیرا فیصلہ چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ انہ لا یذل من والیت، جس کو تو دوست بنا لے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ولا یعز من عادیت، جس کو تو دوست نہ بنائے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے رب العالمین برکتوں کا مالک بھی تو ہے، سب سے اونچا اور بلند بھی تو ہے۔ وصلی اللہ علیہ النبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سے مانگنا سکھایا؟ حضرت حسین سے، بولیں، حضرت علی سے، حضرت چچا حمزہ سے جو شہید تھے۔ رسول اللہ نے اپنے آپ سے مانگنا سکھایا نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی آل کو حضرت علی سے نہیں
جو اللہ کے ولی تھے، صحابی رسول تھے، جنتی تھے، حضرت حمزہ سے نہیں جو شہداء احد میں تھے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور خود اپنے آپ سے نہیں جو امام الانبیاء تھے، بلکہ ان کو سکھایا دعا مانگنی ہے تو اللہم کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، وسیع ہیں۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات کو ان کی ضرورت، ان کے سوال کے مطابق دے دے، پھر بھی مالک کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اچھی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دینا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، شہادت کی موت بھی دی، اللہ کے نبی کے شہر بھی دیا، اللہ کے نبی کی مسجد بھی دی، آپ کا منبر و محراب بھی دیا، آپ کا مصلی بھی دیا، اور حالت نماز بھی عطا فرمایا۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ دعا کی حالت میں کرے، قرآن کی حالت میں۔ یہ دیکھیں پچھلے دنوں بیگم کوٹ لاہور میں حضرت مولانا عبد المتین اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خطاب فرما رہے تھے، 7 منٹ ہی گزرے تھے، قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی، اصحاب رسول کی شان میں، عظمت میں، دفاع میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لے کر ان کو پاس کر دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ بس رب العالمین نے یہ الفاظ تھے کہ موت کے فرشتے سے ملاقات ہو گئی، اور آخری الفاظ جو زبان پہ جاری تھے لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کتنی اللہ اکبر پیاری موت ہے، کتنی رشک والی موت ہے۔ دعا کرتے رہا کریں اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی موت نصیب فرمائے کہ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اچھی بات کرتے ہوئے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔